نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اہل السنہ والجماعہ کے عقائد میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور حضرات اہل بیت کرام علیہم السلام کے فضائل۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے اپنی رضامندی کا پروانہ جاری فرمایا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا ہی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ نہ صرف یہ کہ اللہ سے وہ لوگ راضی ہو گئے بلکہ فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ کیا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلافت و حکومت اور اسلامی سلطنت عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا اور خلافت راشدہ کی صورت میں اس وعدے کو پورا فرمایا کہ قیامت تک اس اسلامی فرما روائی کی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ صرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے طریق پر ایمان لانے کو معتبر قرار دیا۔ اس کے علاوہ تمام طریقوں کو گمراہی اور بدبختی سے تعبیر کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، تقوی اور قلبی کیفیات کا امتحان لے کر انہیں کامیاب قرار دیا اور مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، سورہ حجرات میں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے قلوب کو ایمان کے ساتھ مزین فرمایا، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، کفر، فسق و فجور اور عصیان کو ان کے لیے ناپسند قرار دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور پیروکار قرار دیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ان کے اوصاف بیان فرمائے کہ وہ آپس میں بڑے مہربان، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ وہ بڑے عبادت گزار ہیں، اللہ کے خوشنودی کے طلبگار۔ تورات اور انجیل میں بھی ان کی تعریف بیان فرمائی گئی، ان کو کامیاب اور جنتی قرار دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنی امت میں سب سے بہترین قرار دیا۔ اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا۔ تو میں سے کوئی شخص احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے، میرے صحابہ کرام کا ایک مد یا آدھے مد تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کو اپنے ساتھ محبت اور صحابہ کرام کے ساتھ بغض کو اپنے ساتھ بغض فرمائے۔
اللہ فی اصحابی، جو ہر جمعے کے خطبے میں ہم سنتے ہیں، لا تتخذوهم من بعد غرضا من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ورسولہ فیوشک ان یاخذہ۔ جس نے صحابہ سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی، جس نے صحابہ سے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا، اور جس نے صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی گویا اس نے اللہ کو رسول پہنچائی، اور قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل قرار دیا، انہیں ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگی سے پاک قرار دیا۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اور اس کے آخر میں فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت کو ہر قسم کی ظاہری باطنی گندگی سے پاک رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ازواج مطہرات کو طیبات یعنی پاکیزہ عورتیں قرار دیا، اور ان پر الزام تراشی کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں لعنت اور عذاب عظیم کا مستحق قرار دیا۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو اہل بیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت سے محبت کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا تم مجھ سے محبت کی بنا پر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل قرار دیا کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا اس نے نجات پائی، اور جو کشتی نوح پر سوار نہ ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی طرح جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے نجات پائی، اور جس نے اہل بیت سے بغض رکھا وہ گمراہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم اور اہل بیت کے متعلق ارشاد فرمایا میں تم میں دو بھاری برکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، پہلی چیز کتاب اللہ ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اس کو مضبوطی سے کے ساتھ پکڑے رہنا۔ پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، تم میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے چچا حضرت عباس کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، کیونکہ آدمی کا چچا اس کے والد کے برابر ہوتا ہے۔ مزید فرمایا عباس مجھ سے ہے اور میں عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوں۔ العباس منی وانا من، جامع ترمذی کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار قرار دی، اور فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ صحیح بخاری کی روایت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہوگی، اور جو ان سے صلح رکھے گا میری ان سے صلح ہوگی۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔